السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 187۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت سودا اور حضرت ابوبکر کے گھر والے، ان کے بیوی بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچے ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں۔ آپ کو فکر رہتا تھا کہ ابھی سودا مکہ مکرمہ میں ہے، فاطمہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے، بچیاں وہاں ہے۔ تیسری بات یہ، ان کو کون لائے وہاں سے، یہ مستقل ایک مسئلہ۔ چوتھی بات یہ کہ یہودی جو ہے مستقل آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ چونکہ یہودی یہاں ٹھہرے ہوئے تھے اسی انتظار میں کہ کوئی ایک نبی آنے والا ہے، کوئی ایک نبی آنے والا ہے۔ تو وہاں ایک مدرسہ تھا مدینہ منورہ میں یہودیوں کا، جس کا نام تھا بیت المدارس، اس کو کہا کرتے تھے۔ بھئی میں سارے مدرسوں کا گھر، یہ سمجھ لو کہ بڑا دارالعلوم تھا ان کا۔ ہمارا جیسے دیوبند ہے، مزار علوم ہے، اس قسم کا ان کا مدینہ منورہ میں، وہاں سارے کے سارے یہود جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یا تو ہم سارے کے سارے چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھیں، سوالات کریں، یہ کریں۔ تو بعضوں نے کہا کہ نہیں، سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے اکیلے جو ہے جاؤ، وہاں جا کر ذرا دیکھو کیا ہو رہا ہے، کون ہے یہ آدمی۔ سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ابو یاسر ابن اخطب، یعنی حی ابن اخطب یہودی کا بھائی حاضر ہوا اور آپ کا کلام سنا۔ جب واپس گیا تو اپنی قوم سے کہا، ایک جملہ کہا، اطیعونی فإن هذا النبی الذی كنا ننتظر۔ او یہودیو، میری بات سنو، یہ وہی نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے، وہ آ گئے ہیں، لہذا ان پر ایمان لاؤ، کوئی ادھر ادھر کی بات مت کرو۔ لیکن اس کے بھائی حی ابن اخطب نے اس کی مخالفت کی، اور قوم میں بڑا اور سردار حی مانا جاتا تھا، قوم اسی کی اطاعت کرتی تھی۔ اس پر شیطان غالب آیا اور حق کے قبول سے اس کو روکا۔ قوم نے اسی کی اطاعت کی اور اس کا کہنا مانا، اور ابو یاسر کا کہنا نہ مانا۔ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سارے یہودیوں نے آپس میں بیٹھ کر اپنے مدرسے میں کچھ سوالات لکھے کہ بھئی یہ پوچھنا چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے، پوائنٹیں پریشان کرنے کے لیے یا حق کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے، چونکہ ان کا جتھا بہت بڑا تھا یہودیوں کا مدینہ منورہ میں۔ چنانچہ ایک یہودی عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں پہنچا کہ آپ اس وقت میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا، اے محمد، یہ سورت آپ کو کس نے تعلیم دی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے تعلیم دی۔ اس کو بہت تعجب ہوا۔ وہ یہودی عالم فوراً یہودیوں کی طرف واپس گیا اور جا کر کہا کہ ارے بھائی، میں نے تو دیکھا کہ یہ محمد قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ایسی کتاب معلوم ہوتی ہے جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ کہا کہ سورہ یوسف پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، کیونکہ سورہ یوسف میں سارا تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام کا سب لوگ۔ تو یہود کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر وہ عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور صفت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی آمد کے تورات میں خبر دی گئی ہے۔
اور آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھا، اور آپ جو سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اس کو خوب غور سے سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پڑھ رہے تھے تو بہت اپنے دھیان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دھیان کے ساتھ پڑھتے ہی تھے، لیکن تھوڑی آواز بلند کر دی تو یہ یہودی جو ہے یہ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، سن کر کچھ رو بھی رہے تھے، اور چونکہ قصے ان کو معلوم تھے، بھئی مسلمانوں کو تو یہ قصے معلوم نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بعد میں آیتیں نازل ہوئی، لیکن یہود نصارہ یہ سارے قصے جانتے تھے، پرانی کالونی کے لوگ تھے اور پرانے اہل کتاب تھے یہ لوگ، تو اس کو خوب غور سے سنا، سن کر یہ لوگ حیران رہ گئے اور سب کے سب اسلام لے آئے۔ اسی میں جو ہے عبداللہ ابن سلام یہ بھی اسلام لائے، لیکن ان کے اسلام لانے کا قصہ کچھ درد بھرا، کچھ عجیب قصہ ہے عبداللہ ابن سلام کا، یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔